بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اصل میں آج کل جو حالات ہیں ان میں ہجوم و نجوم کچھ زیادہ سامنے آ رہا ہے۔ ہجوم تو جو ہے وہ تو ظاہر ہے، جہاں دنیا بستی ہے، جہاں لوگ بستے ہیں وہاں ہجوم تو ہوتا ہے، لیکن منع کیا جاتا ہے کہ ہجوم نہ کیا جائے۔ لیکن پھر بھی ضرورتیں ہیں، مجبوریاں ہیں، کچھ ہیں، وہ اس سلسلے میں کچھ کہا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی کہا جا سکتا۔ اور نجوم کا یہ ہے کہ اپنی اپنی ہر کوئی رائے دے رہا ہے کہ کیا ہونا ہے، کب ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں سبھی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ تو نجوم کے حوالے سے ایک بات جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ زمین پر بسنے والوں نے علم نجوم میں اتنی کامیابی حاصل کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو روکنا چاہا، تو اس سے پہلے جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ تو پڑھے لکھے اور علم والوں کے پاس نہیں، وہ جب زمین پہ اترے تو ایک چرواہا بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا، وہ اس کے پاس آئے اور اس سے سوال کیا کہ میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا جی پوچھئے۔ تو انہوں نے کہا تم بتا سکتے ہو کہ جبریل علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ تو اس نے وہ جو ہاتھ میں چھڑی اٹھائی ہوئی تھی بھیڑ بکریوں کو ہانکنے کے لیے، تو اس نے اس چھڑی سے زمین پر کچھ حاشیے کو لکیریں بنائی، تو کہنے لگا اس وقت وہ آسمانوں پر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کہاں ہے؟ اس نے پھر اس چھڑی سے اسی طرح سے لائنیں اور وہ جو بھی علم تھا وہ کیا، تو اس نے کہا جی یہی ہے کہ یہیں سے مراد۔ نے کہا یا تم ہو یا میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس علم کو زمین سے اٹھا لیا، لیکن جتنا جو لوگوں کے پاس تھا، جو پہنچ چکا تھا، وہ علم آج تک جن شکلوں میں آپ کے سامنے آ رہا ہے، علم فلکیات ہے، نجوم ہے، وہ انگلش میں اسٹرالوجر ہیں، تو یہ اس صورت میں زمین پر ہے۔ اور وہ سب لوگ یہ جو حالات ہیں اس کے تناظر میں اپنی اپنی رائے بھی دے رہے ہیں۔ میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، رحمت دا دریائے الہی ہر دم وقدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا ہی میرا۔ اصل میں جو کچھ بھی ہمیں ملے گا یا حاصل ہوگا وہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا، جو بھی ہمارے آسودگی آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ اب یہ جو حالات ہے اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ تسلی بخش حدیث ہے موجودہ حالات کے تناظر میں۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن سراقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پھلوں کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ کب؟ جب تک کہ آفات وبائی بیماری ختم نہ ہو جائے۔ میں نے کہا یہ کب ممکن ہے؟ یہاں تک کہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے۔ اس حدیث کے مطابق ثریا ہونے پر وبائی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور علم فلکیات کے اعتبار سے ثریا ستارہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 12 مئی کو طلوع ہونے والا ہے۔ علم فلکیات کے اعتبار سے ثریا ستارہ 12 مئی کو طلوع ہونے والا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے امید واثق کی جا سکتی ہے کہ یہ جو وبائی بیماری ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اور مذکورہ حدیث کی سند کے لحاظ سے درست اس لیے ہے کہ اس کو امام بخاری، علامہ طحاوی، امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، کئی اصحاب تفاسیر نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔
امن شرق غاسقین اذا وقب، اس کے تحت حتیٰ طلع ثریا، یعنی فجر کے وقت جب یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب ستارہ صبح نمودار ہوتا ہے تو ہر شہر سے بیماری اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ ستارہ صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور موسم گرما کے شروع میں اس کا طلوع واقعہ ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے جب بلد حجاز میں گرمی زوروں پر ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو اپنی رحمت کاملہ سے دور فرمائیں گے۔ مولانا ابراہیم ماشاءاللہ ان کی اچھی تحقیق ہے، یہ انہی کی تحقیق ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے پھلوں کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ جو بات شروع میں کہے گی، عام ہے۔ انہوں نے ابو داؤد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جب ثریا طلوع ہوگا تو بیماری ہر ملک سے اٹھا لی جائے گی، دور ہو جائے گی۔ یہ ساری بات جو ہے یہ جو کی ہے، اس کا مقصد جو آج میں جس انداز میں بات کر رہا ہوں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہر خاص و عام تک یہ میری بات پہنچے، اور یہ بات پہنچانا اس لیے ضروری سمجھا کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری حدیث جو سنے وہ آگے دوسروں تک پہنچائے، اور جو نہیں پہنچاتا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ بخیل ہے۔ تو چونکہ یہ مجھ تک پہنچی، مولانا ابراہیم کی یہ تحریر مجھ تک پہنچی، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ہر خاص و عام تک یہ بات پہنچے۔ اگر میں بھی اس میں ذریعہ بن جاؤں تو شاید میرے لیے یہ بخشش کا سامان بن جائے، تو اس لیے یہ میں نے آپ تک پہنچائی۔ اللہ کرے کہ جیسے اس حدیث کے مطابق یہ ثابت ہو رہا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔